حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے کچھ دنوں تک آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی۔ ابو لہب کو پسند نہیں تھا کہ اس کی کنیز سویبہ آپ کو دودھ پلائے، لہٰذا اس نے منع کر دیا۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ دراصل مکہ مکرمہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے بادیہ یعنی گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہٰذا ان کے مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے بھی زبان خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لختے جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اسے گود لے لیا۔ بی بی آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ بی بی کے سپرد کرتے وقت اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں خدائے ذوالجلال سے پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، تاکہ میں اس بچے کو حلال روزی کا حامل دیکھوں اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرتا پاؤں اور دوسرے عوام الناس کے ساتھ بھی۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ اور دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھیں، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے خود ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتیں کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ باخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ اور خوراک وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہترین اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔
خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی۔ حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، حلیمہ یقین کرو، باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نہ خواستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس شہر مکہ لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئیں۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھیں کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئیں تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے بچے سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے، اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے، مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا، کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے ہیں، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ ایک ایسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا۔ طیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ محمد۔ اس نے پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے جواب دیا عبد المطلب کا۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حضرت حلیمہ کا یہ تمام واقعہ سیرہ ابن ہشام میں مذکور ہے۔ حلیمہ بی بی نے عکاظ کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں پر ایک یہودی فالگو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگو آؤ اس بچے کو قتل کر دو، ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ بی بی نے کہا، نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ حلیمہ بی بی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو روتے تھے اور نہ ہی شرارت کرتے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔